پچھلی ایک سٹریم میں جو پچھلی گزری ہے نا، اس میں شیخ سرفراز حفظہ اللہ نے کہا تھا کہ ایک روایت انہوں نے پیش کی تھی، اس میں لاسٹ میں انہوں نے بتایا کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پوچھنا تک چھوڑ دیا. شیخ کیا یہ انصاف ہے کہ مطلب اگر اس طرح سے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جائے، کیا اس سے ان کو نیچا نہیں میں دکھایا نے جاتا کہا کہ تھا نہیں اس دیکھیے اس روایت میں نے کیا کہا تھا اس میں، آپ وہ ویڈیو دوبارہ اٹھا کر کے دیکھیں. میں نے کیا کہا تھا کہ جو آپ نے کہا روایت تھا ہے کہ لوگوں نے خلافت پوچھنا والی چھوڑ کہ دیا. حضرت علی نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی، میں نے کیا کہا تھا کہ وہ جو روایت ہے صحیح بخاری کی جس میں 6 مہینے کے بعد بیعت کی، اسی میں یہ الفاظ بھی ہیں. تو الفاظ ہیں کہ نہیں، وہ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ ہے کہ نہیں 6 مہینے والی بیعت میں؟ بتائیے حسین بھائی، آپ سے پوچھ رہے ہیں وہ تحقیق الفاظ نہیں ہے کیا کہ نہیں ہے؟ وہ الفاظ حدیث کے اندر ہے کہ نہیں جی ہے؟ میں نے اس حدیث کی تحقیق نہیں. ارے جی بھائی میں نے وہ اس کی حدیث کی تحقیق نہیں تحقیق کی کی کیا شیخ. بات، حدیث میں تو الفاظ ہیں وہ موجود. میں نے کہا تھا کہ اگر وہ ادراج نہیں ہے، آپ دوبارہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ میں نے کہا تھا کہ اگر وہ کسی راوی کا ادراج نہیں ہے تو اسی حدیث میں الفاظ ہیں. اور میں نے یہ کہا تھا کہ دوسری جو روایتوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ حضرت علی نے فوراً بیعت کر لی تھی. تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ اس حدیث میں وہ لفظ ہے تو ان حدیث میں تو الفاظ ہیں. ابھی آپ رکیے، میں آپ کو حدیث کی متن پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں. آپ یہیں پر رہیے بیک گراؤنڈ میں وہ حدیث کی متن آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں. وہ حدیث میں تو الفاظ ہی ہیں. تو جو اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے حضرت ابو بکر پہ تان کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کے حضرت علی نے جو ہے 6 مہینے بعد بیعت کی، تو اسی حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کہ جب حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی تو لوگوں کا چہرہ جو ہے اور ان کا رخ مڑ گیا حضرت علی سے. میں آپ کو دیتا ہوں متن پڑھ کے سناتا ہوں ابھی آپ کو، میں رکیے. جی دیکھیے اوپر جو عربی کے الفاظ ہیں پہلے وہ دیکھیے، لمبی روایت ہے بہت. 5ویں لائن جو ہے نا اس کی، یہ دیکھیے کیا حدیث کے الفاظ ہے، وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِّنَ النَّاسِ. اچھا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4240. کیا الفاظ ہیں، وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِّنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوَفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ. حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے. اچھا میں اپنا ترجمہ نہیں کرتا ہوں، نیچے دیکھیں ترجمہ شیخ عبدالستار حماد نے جو ترجمہ کیا وہی دیکھ لیں، یا مولانا داؤد راز کا ترجمہ دیکھ لیں. ہاں کیا لکھ رہے ہیں ترجمے میں، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ بہت توجہ رکھتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب لوگوں کے منہ ان کی طرف سے پھرے ہوئے ہیں. اس وقت انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلوک کر لینا اور ان سے بیعت کر لینا چاہا. میں نے دیکھی وہ میری ویڈیو پھر سے آپ جا کر کے سنیں. اس روایت کے بعد الفاظ کو اہل علم نے کہا کہ امام زہری کا اس کے اندر ادراج بھی ہے. اب کتنے الفاظ ادراج ہیں اور کتنے الفاظ روایت کا حصہ ہیں، ہے نا، یہ تو تحقیق کے بعد پتہ چلے گا، کیونکہ روایت تو صحیح بخاری کی ہے، روایت تو صحیح بخاری کی ہے. میں نے اس وقت کیا کہا تھا کہ جو حضرت علی کی بیعت سے تاخیر کرنا، اس کو بنیاد بنا کر کے لوگ حضرت علی پر تان کرتے ہیں کہ حضرت علی سے، یا پھر اس روایت کو پیش کر کے یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ غزالی انجینئر کہ بھائی جو حضرت علی تھے وہ تو کنگ میکر تھے اور اتنا ان کا روب اور دبدبہ تھا کہ حضرت ابوبکر کے پاس نہیں گئے بلکہ حضرت ابوبکر کو اپنے پاس بلائے. بھائی یہ محبت کی وجہ سے تھا، یہ حضرت ابوبکر اور علی کے درمیان جو محبت تھی بے تکلفی تھی، تو حضرت علی کو یہ تھا کہ ہاں میں بلا سکتا ہوں حضرت ابوبکر کو، اور حضرت ابوبکر ان کے بلانے پر گئے بھی. اس کو یہ بنا کر کے پیش کرنا کہ حضرت علی کا کوئی روپ تھا، دبدبہ تھا اور وہ کنگ میکر تھے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر اسی روایت سے آپ استدلال کر رہے ہیں تو روایت کے اوپر کے الفاظ بھی صحیح ہیں. اگر نیچے والے الفاظ کو صحیح مان رہے ہیں تو اوپر سے بھی الفاظ ہیں کہ حضرت فاطمہ کے بعد اتنی توجہ لوگوں کی نہیں رہے گی، کیونکہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور حضرت علی کی نکاح میں تھی تو زیادہ وہ تھی. اب اس کے بعد میں نے دیکھیے وہ میری ویڈیو میں آپ پھر سے اٹھا کر کے دیکھیں کہ میں نے کہا کہ جو ابن شہاب زہری ہیں وہ یہ کہا گیا کہ ان بعض حصے جو ہے نا وہ انہوں نے اس میں اپنی طرف سے درج کر دیے، ان کا ادراج ہے، وہ روایت کا حصہ نہیں ہے. تو میں نے اس شرط کے ساتھ کہا تھا کہ اگر اس میں راوی کا ادراج نہیں ہے تو پھر یہ تو اسی روایت میں یہ ثابت ہے کہ وہ جو آپ ایک یہ بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری روایت پر کہ حضرت علی کو حضرت ابو بکر پر صحابہ کے معاشرے میں کوئی تقدم حاصل تھا، وہ نہیں ثابت ہوتا ہے. میں وہ ثابت کریں یہاں پہ حضرت علی کا موازنہ حضرت امیر معاویہ سے کہاں ہو رہا ہے؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے موازنہ کر رہے ہیں، تو یہاں حضرت امیر معاویہ سے کہاں موازنہ ہو رہا ہے؟ حضرت معاویہ تو اس پورے قصے میں کہیں پر ہے ہی نہیں. یہ تو معاملہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر کے بیچ کا ہے. ہاں اس میں کہاں حضرت امیر معاویہ آ گئے؟
جی شیخ میں وہ نہیں پوچھ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ ہاں مطلب میں نے یہ سنا تھا شیخ کفایت اللہ سے کہ اگر آپ ان کا آپس میں تقابل کوئی کرتا ہے تو کسی کو نیچا مت دکھا. تو میں نے اس بنیاد پر کہا تھا کہ آپ نے مطلب مجھے غلط فہمی ہوئی میں تھی نے کہ شاید آپ یہ نے کس حوالے سے, میں نے اس حدیث کو میں نے کس حوالے سے پیش کیا تھا؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے تقابل کے حوالے سے پیش کیا تھا, یا مرزا علی انجینئر جو حضرت علی کا حضرت ابو بکر سے تقابل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حضرت علی کنگ میکر تھے اور حضرت ابو بکر کو بلایا نہیں بلکہ ان کے پاس نہیں گئے پر ان کو اپنے گھر میں بلایا, اور حضرت ابو بکر کا تقدم ثابت کرنا چاہتا ہے حضرت علی پر. میں نے اس حوالے سے بات پیش کی تھی. اس کے بعد میں نے حضرت عثمان کا بھی تو حوالہ دیا تھا کہ آپ جو کنگ میکر والی بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کا مقام مرتبہ اپنی جگہ پر بلند ہے, پر جو فضیلت نہیں تھی آپ بلا وجہ تاریخی روایات کو توڑ مڑوڑ کر کے وہ فضیلت اگر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا رد کیا جائے گا. اگر حضرت علی کی حیثیت کنگ میکر والی تھی, یا جیسے کہتے ہیں کہ اہل بیت کی حیثیت کنگ میکر والی تھی, تو بھائی ان کو حضرت ابوبکر کے وقت میں ہی ان کو خلیفہ منتخب کر دیا جاتا ہے, حضرت ابوبکر کے وقت میں نہیں ہوتا تو حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان موازنہ ہوا, اور عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میں مشورہ کر کے سارے لوگوں سے پھر کوئی فیصلہ لوں گا, اور انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ لیا. حضرت علی اس وقت چاہتے تھے کہ وہ بھی خلیفہ بنے. اچھا, ہمارے جو صحابہ کرام تھے, نظیم صحابہ کرام, اگر وہ خلافت کی تمنا بھی رکھتے تھے, ان کے دل ان کے قلوب بہت پاک تھے, وہ اگر خلافت کی تمنا بھی رکھتے تھے تو کسی دنیاوی غرض سے نہیں رکھتے تھے, وہ اس لیے تمنا رکھتے تھے کہ یہ اپرچونٹی ہے, موقع ہے دین کی خدمت کا, امت کی خدمت کا, اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ہے, تو میں اس فضیلت کے حوالے سے وہ چاہتے تھے. وہ اگر خلفاء میں سے, صحابہ میں سے کوئی اگر چاہت بھی رکھتا تھا خلافت کی تو وہ مخلص لوگ تھے. جیسے ہم بعض مرتبہ کسی عہدے کو دیکھ کر کے اور سوچتے ہیں کہ اگر یہ عہدہ مجھ کو ملتا تو میں دین کی وہ خدمت کرتا, قوم و ملت کی وہ خدمت کرتا جس سے میرے لیے اجر کا باعث بن جاتا. تو صحابہ کرام میں سے اگر کوئی خلافت کے کسی عہدے کا خواہش مند بھی تھا تو وہ لوگ دنیا کے لوگ تھے ہی نہیں. دنیا ان کی نظر میں اتنی حقیر تھی کہ وہ دنیا کو مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے. لیکن یہ ہوا نا کہ حضرت عثمان اور حضرت علی جب دونوں نے چاہت کی کہ دونوں میں سے کسی ایک کو بنایا جائے, تو صحابہ کرام نے متفقہ طور پہ حضرت عثمان کو اس کے لیے منتخب کیا. تو یہ کہنا جو غیر ضروری فضیلت ہے وہ کیوں ثابت کرنا ہے؟ حضرت علی کی فضائل بے شمار ہیں, وہ کافی ہیں ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے. بلا وجہ یہ ٹائٹل دینا کہ اہل بیت کنگ میکر تھے اور ان کی مرضی کے بغیر خلیفہ کوئی بن نہیں سکتا تھا, یہاں تک کہ حضرت, آپ دیکھیں وہ ویڈیو جو مرزا علی جی نے اس کا میں جواب دیا ہے, وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ حضرت, اب دیکھیے میں نے اس سے پہلے کئی بار کہا ہے کہ یہ مرزا علی انجینئر اور اس جیسے دوسرے لوگ یہ اہل سنت میں رافضیوں کے دلال ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اگر سیدھا بول دیں گے کہ حضرت ابوبکر حضرت علی سے افضل ہیں تو یہ پھر تو اہل سنت کا ایک خاصہ ہے نا. اہل سنت اپنے مختلف جو بھی ان کے اختلافات ہو لیکن اس بات پر تو سب متفق ہے. شیعہ سنی میں بنیادی فرق اسی پر ہوتا ہے کہ اہل سنت جو حضرت ابوبکر کو حضرت علی سے افضل مانتے ہیں. تو سیدھا اگر یہ بول دے گا مرزا علی انجینئر کہ نہیں حضرت ابوبکر حضرت علی سے افضل تھے, تب تو وہ خارجی ہو جائے گا نا اہل سنت میں سے, پھر اس کو بطور اہل سنت اس کی پہچان نہیں رہے گی. تو یہ اشارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابوبکر جو ہے وہ کنگ میں کرتے, اور حضرت علی جو ہیں جب ان کو حضرت ابوبکر سے بات کرنی ہوئی تو یہ نہیں کہ حضرت علی خود گئے بلکہ حضرت ابوبکر کو بلوایا. تو وہ جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے بلوایا تھا اور وہ کنگ میکر تھے, اس پر میں نے کہا تھا کہ اگر اس روایت کو پورا ہی آپ ثابت مان رہے ہیں تو اوپر کے الفاظ تو یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد لوگوں کی ویسی توجہ نہیں رہ گئی حضرت علی کی طرف, اور اس مجبوری سے وجہ انہوں نے بیعت کی. روایت کے الفاظ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, تو آخر کے الفاظ میں کہ 6 مہینے بعد بیعت کی, اگر اس کو آپ دلیل بنا رہے ہیں کہ دیکھو 6 مہینے کے بعد بیعت کی اور اس سے حضرت ابوبکر کا ایک مرتبہ گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اسی روایت میں بھی الفاظ ہے کہ مجبوری میں بیعت کی تھی کہ لوگوں کا توجہ ہٹ گئی تھی, تو انہوں نے سوچا ہے فاطمہ بھی چلی گئی ہیں تو میں مصالحت کر لیتا ہوں. یہ میری پوری بات وہ میں نے الزامی طور پہ کہی تھی. امید ہے ان کا اشکال جو تھا